السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست محمد سلیم عرف تاج سریا بریلی سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں دین حنفیت کے مسئلے آپ کے سامنے ایک ایک کر کے لاتا رہتا ہوں۔ آج ایک اور مسئلہ میں دین حنفیت کا لے کر آیا ہوں، اور وہ ہے عورت کے بچہ پیدا کرنے کے وقت نماز کا پڑھنا۔ سامعین کرام، آپ پہلے شریعت کے اصول سمجھ لیں کہ عورت جب پلیتی حالت میں ہو تو اس پر نماز معاف ہو جاتی ہے، اور جب بچہ پیدا کرتی ہے عورت اور اس کا بچہ تھوڑا سا بھی باہر آتا ہے تو وہ پلیت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تھیلی جس میں بچہ ہوتا ہے پھٹ جاتی ہے اور وہ گندا پانی آ جاتا ہے، اور وہ اتنی تکلیف میں ہوتی ہے اتنی تکلیف میں ہوتی ہے کہ موت سے زیادہ تکلیف اس کو اس وقت ہو رہی ہوتی ہے جس ٹائم اس کے بچہ باہر آ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت عورت اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتی، اور اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ بچے گی یا مر جائے گی، بلکہ وہ تو موت کی دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے، جو اس کی تکلیف ہوتی ہے کہ جلدی سے جلد وہ اس تکلیف سے آزاد ہو جائے۔ لیکن دین حنفیت کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جب عورت بچہ پیدا کر رہی ہو اور آدھا اندر ہو اور آدھا باہر ہو، آپ غور کریں کہ آدھا بچہ اندر ہو اور آدھا باہر ہو، اور نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنا فرض ہے، یعنی اس عورت کو نماز پڑھنا فرض ہے، قضا کرے گی تو گنہگار ہو جائے گی۔ اب میں سامعین کرام، جو لوگ دین حنفیت سے جڑے ہوئے ہیں اور جو دین حنفیت کی حقیقت کو نہیں جانتے، اور وہ لوگ جو دین حنفیت کی حقیقت کو جاننے کے بعد بھی انجان بنے رہتے ہیں، ان سے میرا سوال، کیا اس موقع پر اس وقت عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ ہاں، ایسی کوئی دنیا میں ایسی کوئی مثال ہے، ایسی کوئی نظیر ہے جو عورت آدھا بچہ اندر ہو آدھا باہر ہو؟ ارے بھائی، وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتی، تکلیف میں ہوتی، چیخیں مار رہی ہوتی ہے، اور یہ دین حنفیت کہہ رہی ہے کہ نماز پڑھ لے۔ کیسے پڑھ لے گی بھائی؟ تو یہ لوگ جو ہیں لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نماز اتنی ضروری ہے کہ وہ بچہ پیدا کرتے وقت بھی، آپ غور کریں کہ بچہ پیدا کرنے وقت عورت پلیت ہو جاتی ہے، تو یہ پلیتی حالت میں نماز کب آئی ہے بھائی؟ لیکن جاہل عوام وہ سوچتی ہے کہ صاحب دیکھو نماز کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، اور اس وجہ سے وہ سوچتی نہیں، اپنے دماغ کو بند کر لیتی ہے کہ نماز کہاں پر فرض ہے اور کہاں پر فرض نہیں ہے۔ ارے بھائی، حیض کی حالت میں نماز فرض نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ قضا بھی نہیں کر سکتی، جبکہ حیض کی حالت ہو یا بچہ پیدا کرنے والی حالت ہو، ان دونوں حالتوں میں عورت پر نماز معاف ہے، قضا بھی اس پر نہیں ہے، قضا نماز بھی اس پر نہیں ہے، جتنے دن وہ عورت پلیت رہے گی وہ اتنے دن کی نماز اس پر معاف ہے، لیکن دین حنفیت میں معاف نہیں ہے۔ اور جاہل عوام یہی سوچتی ہے وہ کتنی فضیلت کی بات ہے کہ عورت نماز کی کتنی فضیلت ہے کہ بچہ پیدا کر رہی ہو اور آدھا اندر ہو آدھا باہر ہو تب بھی نماز ہے، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ شریعت میں نہیں ہے مسئلہ، یہ دین حنفیت میں ہے۔ اب دین حنفیت تو کچھ نہ کچھ ایسا لوگوں کو جذبات میں اور ایسا کام کرے گی تاکہ لوگ یہ سوچیں ہاں کہ دین حنفیت جو ہے وہ واقع میں ہی اچھا دین ہے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو نبی دیں اسے لے لو، اور جس سے نبی روکیں اس سے رک جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو، یعنی ان کی بات سے اپنی بات کو آگے مت کرو۔ اب دین حنفیت میں اس بات کی یہ بات آپ کو کنفرم ہو گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت جو ہے وہ یہ ہے کہ بچہ پیدا کرتے وقت بچہ باہر آ جائے تو عورت پلیت ہو جاتی ہے اور وہ نماز اس پر معاف ہو جاتی ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول سے آگے بڑھے اور انہوں نے کہا نہیں، معاف نہیں ہوگی بلکہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ ایک اور مثال دے کے سمجھاتا ہوں، جو یہ لوگ شریعت سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، نبی کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ نبی سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ ان کے ہاں ایک مسئلہ اور ہے امام کا، مسجد کے امام کا۔ یہ مثال دے کے سمجھا رہا ہوں کہ یہ لوگ کیسے قرآن اور حدیث کی، اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اپنے دین کو اچھا ثابت کرنے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن حدیث جو ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، اس میں جو باتیں ہیں وہ مطلب اتنی پوری نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، مزیدار نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو لوگوں کی سمجھ میں آئے یا لوگ اس پہ چلے۔ دین حنفیت جو ہے اس کو بڑا چڑھا کر لوگوں کو سوچتا ہے کہ اس سے لوگوں کو لایا جا سکتا ہے اپنی طرف سے۔ تو مسجد کا امام کا مسئلہ یہ ہے صاحب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسجد کے اماموں میں اگر آپ کو 2-4 امام ہوں اور دو چار اماموں میں سے کسی کو منتخب کرنا ہو
تو پہلے یہ چیک کرو کہ عمر میں کون زیادہ ہے، کس کا قرآن جو ہے، کس کی قرآن کی تلاوت اچھی ہے، کون زیادہ متقی پرہیزگار ہے. اس طرح کی شرطیں لگائیں تاکہ امام جو مسجد کے 2-4 ہوں ان میں سے کسی نہ کسی ایک کو منتخب کرنے کے لیے. لیکن دین حنفیت نے کیا کرا کہ آگے بڑھتے ہوئے یہ بتایا، اللہ اس کے رسول آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد یہ بتایا کہ امام کا سر بھی بڑا دیکھو اور اس کا اعلی تناسل بھی چھوٹا دیکھو اور بیوی خوبصورت دیکھو. جبکہ یہ شریعت میں نہیں تھی، یہ دین حنفیت نے شریعت کا نام لے کر اس چیز کو آگے بڑھایا. اب شاید حنفی لوگ اپنے امام جب مسجد کا منتخب کرتے ہوں گے، ڈھونڈتے ہوں گے، تو اس کی بیوی بھی طے کرتے ہوں گے جا کے کہ بھائی تیری بیوی دکھا. بس ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے جو بیوی خوبصورت ہو یہ نہیں لکھا کہ بیوی کس کی بیوی سے زیادہ خوبصورت ہو، اشرف علی تھانوی کی بیوی سے زیادہ خوبصورت ہو یا احمد رضا خان کی بیوی سے زیادہ خوبصورت ہو. کس کی بیوی کس سے کمپیئر کریں گے؟ کیونکہ خوبصورتی کی تو کوئی انتہا نہیں ہوتی نا. کیسے پتہ چلے گا کہ بیوی خوبصورت، یہ اس کی امام کی بیوی خوبصورت ہے؟ تو کیسے چیک کرے گا آدمی؟ یہ حنفیوں سے بولو اس کا یہ بھی مسئلہ حل کر لو، کیونکہ تم نے اتنے مسئلے حل کیے تو یہ بھی کر لو بھائی، کہ بیوی چیک کرنے کے لیے بھی کوئی پیمانہ بنا دو کہ صاحب اس کی بیوی کا فوٹو رکھ کے چیک کرا جائے گا کہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے یا نہیں ہے. المہم اسی مسئلے پر میں نے ایک عالم سے بات کری جن کا نام شعیب ہے اور بہت بڑے اپنے آپ میں مناظر ہیں، وہاں بڑے چیلنج مارتے ہیں اور یہ مراد آباد کے ہیں، سمجھے نہیں؟ مراد آباد کے ہیں. تو آپ ان کی آڈیو سنیں. جزاک اللہ خیر. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں پوچھ رہا تھا یہ بیشتی دیور میں ہے کہ عورت بچہ جن رہی ہو اور آدھا اندر ہو آدھا باہر ہو اور نماز کا وقت ہو جائے، نماز پڑھنا فرض ہے، یہ مسئلہ دین حنفیت کا ہے یا دین اسلام کا ہے؟ دیکھیے ذرا کون پاگل ہے، بوکھلایا ہوا غیر مخلف. ہلو، تقسیم سے نکل. میں پوچھ رہا ہوں کہ بیشتی دیور میں جو مسئلہ ہے کہ عورت بچہ پیدا کر رہی ہو اور آدھا اندر ہو اور آدھا باہر ہو، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنا فرض ہے، قضا کرنا گناہ ہوگا، یہ دین حنفیت کا مسئلہ ہے دین اسلام کا؟ یہ دین حنفیت ہے یا دین اسلام ہے؟ تمہیں کیا لگ رہی ہے؟ یہ دین حنفیت ہے نا؟ یہ چلو اسلام میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کیا؟ یار ٹینشن لے کے رہے ہو تم، یہ بتاؤ اس لیے لے رہا ہے کہ یہ حنفیت جو ہے دین اسلام کا نام لے کے پڑھ رہی ہے نا، بتا رہے ہیں نا کہ ہم اسلام مسلمان ہیں. ہلو جی بھائی صاحب، جنازے سے نکل کے آ رہے ہیں ہم لوگ قبرستان سے. اچھا، اس وقت تو کال مت کرو. ہمیں کیوں علم غیب تھوڑی نا، کہاں سے نکل کے آ رہا ہو تم؟ نہیں ہو سکتا ہے نا تمہیں ہو. تو بتا دو، بتانے میں کیا ہے؟ یہ بس اتنا پوچھنا کہ حنفیت کا یہ دین اسلام ہے. آپ ارے میرے بھائی، آپ اپنے مذہب پر عمل کرو اور اگر بات کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دین پر. میرے بھائی سنو، کافر والا مطلب اگر گفتگو کرنی ہے تو آپ سامنے تو سامنے مطلب کہ تم سامنے پریکٹیکل کر کے دکھاؤ گے کسی عورت پیدا کرنے والی ہو. آپ سامنے آپ اپنے گھر کی کسی عورت کو لیا نا. اچھا، تو ہمارے یہاں کام نہیں ہوتا نا مسلمانوں میں، تمہارے حنفی میں ہوتا نا. عورت کو لیے بھائی تمہارے یہاں کوئی عورت بچہ پیدا کرنے والی ہوگی جس کا ٹائم پورا ہو گیا ہو، بتا دو اس دن آ جاؤ. ارے میرے بھائی، تو اپنی بہن کو یا اپنی ماں کو کسی کو لیے بدتمیزی باغ ہے، ہم پریکٹس کر کے دکھا دیں گے. بدتمیزی باغ ہے. جہالت تو تمہیں دکھا رہا ہے، میں نے ادھر رکھ دیا، تم میں جہالت دکھا رہے ہو. تمہارا تم سے میں نے، ارے میرے بھائی میں نے تم سے ادھر رکھ دیا. ہمارے سے کیا مطلب ہے؟ ارے میرے بھائی، میں نے تم سے کہہ دیا کہ بھائی ہم نکل کے بےغیرتی پھیلا رکھی ہے کہ عورت بچہ جن رہی ہو، آدھا باہر ہو آدھا اندر ہو. ارے عورت بچہ لٹا کر نماز پڑھ لے گی. تم سامنے آؤ پھر سامنے آ کر تمہیں یہ دکھانا، تو تمہیں پریکٹیکل دکھانا پڑے گا نا پھر کہ تمہارے عورت بچہ کیسے پیدا کرتی ہے، نماز پڑھ کیسے پڑھتی ہے، بچہ پیدا کرتی ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں، تو وہ کر کے دکھاؤ گے تو آ جاؤں گا میں. تم اپنے گھر کی کسی اگر تمہارے گھر کی عورت کو تیار ہو، بچہ پیدا کرنے والی ہو تو بتا دو، میں اس دن آ جاؤں گا. تو تم اپنی عورت کو مجھے دکھا دینا کہ کیسے نماز پڑتی ہے وہ. اپنے گھر کی کسی عورت کو لے آنا، ہم پریکٹیکل کر کے دکھا دیں گے. اب ہمارے دکھاؤ گے تمہیں، عورت سے کر کے دکھا دیں گے. تمہارا ہے نا، مسئلہ تمہارا ہے نا.
डर तो तुझे हो रहा है ना, डर तेरे मुझे घर से दिखाऊंगा नहीं हो रहा है कि तुम जैसे मुनाफिक लोग इस्लाम का नाम लेकर अपना मेरे से लग गई, इसकी चीखें मार रही है, चीखें मार रही है। तुम जैसे मुनाफिक लोग, तुम जैसे हनफी यहूदी लोग जो इस्लाम का नाम लेकर अपनी दीन हनफियत फैला रहे हो तुम। आधा बच्चा अंदर हो, आधा बाहर हो, और नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ना फर्ज है, कज़ा करना गुनाह होगा। ये इस्लाम में कब है? बड़ा बौखला है वो। मैं बौखला है। तुम जैसे मुनाफिक लोग अगर ये कह दो कि तुम हनफी हो, मुसलमान नहीं हो, तो बात खत्म हो जाती है। तुम लोग हनफियत फैला रहे हो इस्लाम का नाम लेकर। तुम्हारी हकीकत सामने लाना ही तो मेरा मकसद है। अपने घर की भी मत बताना, कहाँ से लेकर आए हो ये गंदा मसला। औरत नमाज बच्चा लटकाकर औरत नमाज पढ़ लेगी, ये बताओ मुझे। अरे शर्मा क्यों रहे हो तुम बताने में अपना मसला? चलो शर्मा क्यों रहे हो? इसका मतलब ये है कि ये मसला बेगैरती का है और इसको लिखने वाले बेगैरत हैं। मेरी शर्म आ रही दो शर्तें। अगर ये शरीयत होती, दीन इस्लाम होता, तुम बताते हैं। नहीं बता सकते ना तुम, क्योंकि दीन छुपाना काम तुम्हारा है। तुम लोगों की हकीकत लाना ही सलीम का मकसद है। समझे शुएब साहब? शुएब, सलीम का मकसद ही दीन हनफियत को सामने लाना है। ये दीन हनफियत है, दीन इस्लाम नहीं है, ये बताना मकसद है। ऐसे ऐसे गंदे मसले बनाने के बाद तुम लोग अपने आप को मुसलमान बताते हो, वो मत खुद धोखे दे रहे हो। क्या तुम्हारे घर की औरतों में ऐसा होता है कि आधा बच्चा लटका हुआ और आधा अंदर हो और नमाज पढ़ती हो? कहाँ से लाए मसले? हंसने से कुछ नहीं होगा, हंसने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी हकीकत सामने लाना ही मेरा मकसद है। तुम हंस के बताओ, रो के बताओ, मातम करके बताओ, जैसे चाहे बताओ, और नहीं बताओगे तो ज्यादा दलील होगे। नहीं बताओगे तो ज्यादा दलील होगे। मेरे पास तो स्कैन है, स्कैन भी लगा दूंगा, तुम्हारी आरटी भी लगा दूंगा। तो ये है तो दीन हनफियत, ये दीन हनफियत है, दीन इस्लाम नहीं है। हाँ, बस ये साबित करना है मुझे लोगों को, जो बेचारे ला इल्म लोग हैं, जो कम इल्म लोग हैं, जिनको नहीं पता कि वो मुसलमान है या हनफी हैं, उनको बताना है कि हनफी हैं, मुसलमान नहीं है। और ये सारे मसले जो है दीन हनफियत के, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। ठीक है, बस तुम्हारा काम हंसते रहो और लोगों को गुमराह करते रहो। चलो ठीक है, आराम करो।